ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو لیڈرز کی ذمہ داری اسکالرس نے جو سجیسٹ کی ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل نہ کرے. یعنی جو بھی مسلمان لیڈر ہے جو سیاست میں آیا ہے تو اس کے لیے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جائز ناجائز پہ پرواہ کیے بغیر ہی عمل نہ کرے، بلکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کیا احکامات ہیں کیا نہیں ہیں، اور اس لحاظ سے پھر وہ ڈیسیژن لیں. جھوٹ، فریب، دھوکہ اور جھوٹے وعدے سے کلی اجتناب کرے. یعنی یہ نہیں کہ فراڈ کر کے ہاں جی ہم تو بڑے مذہبی لیڈر ہیں، ہم تو اسلامی انقلاب کر رہے ہیں اور اس کے لیے لیکن ایکچولی کچھ نہیں کر رہا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. محض مالی منفعت، کوئی اپنے فائنینشیل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی لذت اور ایک جاہ طلبی کی جذبے سے کھڑا نہ ہو، کسی سے دب کر غیر اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرے، فرقہ پرست عناصر اور بد کردار لوگوں سے بالکل گٹھ جوڑ نہ کریں ان سے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف قوم اور ملت کی خدمت کرنا ہو، مظلوموں کی مدد کرنا ہو، ناجائز مقدمات میں پھنسے لوگوں کو باعزت بری کرنا ہو، اور اصل لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہو. اگر یہ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ الیکشن میں آ جائیں. اور اگر نہیں ایسے کر رہے، یعنی ان کی نیت ہی بس صرف یہی ہو کہ بس یار حکومت میں چلو ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں، کچھ نہ کچھ ہمیں بینیفٹ مل جائے، وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ خلوص ان کے ہاں نہیں ہے. پھر تو آپ سمپلی کہہ لیں کہ بھی منافق ہی ہوئے نا، پھر تو یہی کہہ سکتے ہیں زیادہ تر. اچھا، ووٹرز پہ کیا حکم؟ اچھا یہ میں عرض کر دوں، لیڈرز کے لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب وہ آئے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی مجھے بھی حکومت کے کوئی بڑی ذمہ داری دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ چلتی تھی، انفارمیشن آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی جو اسپیشل مانگتے ہیں نا تو ان کو ہم یہ نہیں پھر ذمہ داری نہیں دیتے. یہ ایک حدیث میں ایک سینیریو بھی ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مخلص نہیں تھا. اچھا جو جن میں خلوص تھا، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانسبلٹیز دی تھیں. اور بلکہ وہی نہیں، انصار میں سے بھی. یعنی پھر یہ بھی تھا کہ انصار کے جیسے کہ اب جیسے یمن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو وہاں اس کے گورنر یا آپ کہہ لیں کنسلٹنٹ کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہاں پہ کہ چلیں ان کی ٹریننگ کریں گے، ایکسپلین کریں گے تاکہ وہاں پہ حکومت کو صحیح طرح سے چلا لیں. اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی رسپانسبلٹی کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا کہ مختلف علاقے تھے اور مختلف قبیلے تھے یمن کے، تو مختلف علاقوں میں رسپانسبلٹی دی تھی ان کی. اس کا مطلب یہ کہ رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک اپنی نیت کے لحاظ سے جن کی نیت آپ کو لگے کہ یار کوئی ایسا انڈیکیٹر ہے تو پھر ایسے کو نہ دیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ہی دیں رسپانسبلٹی کے جو واقعی خلوص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے ووٹرز کے لیے، اب اس کے لیے قرآن مجید میں بھی کچھ ہمیں جواب مل جاتا، تو وہیں سے دیکھ لیے سورۃ النساء میں ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اہل ایمان انصاف پر قائم رہیے گا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود آپ کی ذات، آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے. امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ ہی دونوں کو زیادہ حقدار ہے کہ اس کی شریعت کی پابندی کی جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر آپ خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے گا
کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر حق اور انصاف کی بات کو بگاڑنے یا بطور فراڈ اس سے پہلو بچانے کی کوشش کریں گے تو اس کی صدا لازماً پائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو بھائی وارننگ بھی کرتی ہے، تو اس کا یہ تو لیڈرز کے لیے یہ اصل میں حکم آیا کہ بھی خلوص کے ساتھ اور بالکل عدل کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے لوگوں کی خدمت کو، اور جو بھی گواہی آپ نے دینی ہے تو پھر چاہے آپ کے اگینسٹ ہی چل رہا ہو معاملہ، تب بھی آپ نے بالکل انصاف پہ ہی رہنا، آپ نے حکم ہی، اور نہیں ہوا تو پھر جوتے پڑیں گے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ لیڈرز کے لیے بھی یہی حکم ہے اور ووٹرز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ووٹرز بھی دیکھیں کہ بھائی جن کو بھی آپ کے الیکشن میں جو حضرات بھی آئے ہیں تو آپ ان کو ری چیک کر لیں، دیکھ لیں، ان کے انڈیکیٹرز آپ کو مل جائیں کہ جناب اگر وہ واقعی مخلص ہے تب ان کو ووٹ دیں، ورنہ نہ دیں۔ سمپلی یہی ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا یا آپ کو کوئی بڑا بینیفٹ مل رہا ہو اس میں۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ووٹ ہی کیا بلکہ اجتماع کے لیے وہ کوئی نہ کوئی فنڈ سیاستدان دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو چلو کھانا ہی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ غریب لوگ وہ بیچارے ان کے اجتماع میں صرف اسی لیے آ جاتے ہیں کہ چلو کھانا کھا لیں گے، بس یہ۔ تو بھئی یہ نہ لیں، اگر وہ واقعی خلوص میں ہے تو تبھی آپ ان کے اجتماع میں جائیں، ورنہ نہ جائیں، کیا ضرورت ہے آپ کو۔ سمپلی اس کا آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو بھی انصاف پر قائم رہے کہ وہ خود اپنے اگینسٹ بھی یا اپنی پارٹی کے اگینسٹ بھی اگر وہ ووٹ دے رہا ہے، جو چیز بھی غلط ان کو لگے تو اس کے اگینسٹ ہی پھر وہ ووٹ بھی دیں۔ وہ یہ نہ ہو کہ وہ جناب ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں تو وہ جو حکم دیں، چاہے وہ سچائی ہے یا جھوٹی بات ہو یا فراڈ ہو، سب میں جناب ووٹ وہ بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو یہ چیز نہ ہو۔ تو کہیں گے جی یہ پریکٹیکلی تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو نہیں ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر تک پہنچا دیں، بس دیٹس اٹ، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور کوشش یہی کریں کہ اگر کوئی مخلص آپ کو سیاستدان مل جائیں تو بس انہی کو ووٹ دیں، کسی اور کو نہ دیں۔ اب کون مخلص ہے اس کے لیے میں نہیں کہتا، سمپلی اس کے لیے یہی عرض کرتا ہوں کہ جناب انہوں نے سچ مچ آپ تک، آپ کے علاقے میں کیا خدمت کی ہے انہوں نے آج تک، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ہے تو واقعی خلوص ہے، ورنہ نہیں، یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ ووٹرز کی ذمہ داری مزید آپ دیکھیے کہ ووٹ کی حیثیت گواہی، سفارش اور وکالت اسی طرح کی ہے نا یہ چیز، تو قرآن و سنت کی رو سے یہ واضح ہے کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا ہی گناہ عظیم ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا کسی میں۔ اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ہی ثواب ہے، بلکہ فرض بھی ہے کہ لازمی کریں، ان کو دیں تاکہ نیک لوگ ہی آپ کی حکومت میں آئیں۔ سچی شہادت کو چھپانا حرام اور گناہ ہے، قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو نہ چھپائیے گا اور جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں، اور یہ تو ہے تو اس سینیریو میں کہ آپ گواہ ہیں اور کسی کی وہ پراپرٹی کے معاملات میں عدالت میں جانا پڑ رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر لازمی آپ جا کے وہاں پر پوری شہادت وہاں پہ آپ دیں، جو کچھ آپ نے اصل انفارمیشن جتنی آپ کو پتا ہے وہ ساری دیں آپ جا کے۔ تو وہیں سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے بھائی، جو بھی آپ کو ووٹ میں جو بھی مخلص لوگ آپ کو ملے انہی کو آپ لازمر دیں، تاکہ وہی لوگ، چلو اور کچھ نہیں، آپ کی چانس تو آ جائے گا نا، کہ اتنا چانس نہ بھی وہ الیکشن میں نہ بھی جیتے تو تب بھی آپ کو اجر تو مل جائے گا کہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے۔ ووٹ اس شخص کو دیجئے کہ جو سب سے زیادہ صلاحیتیں اور دیانتدار ہوں، ووٹ ڈالنے میں احتیاط سے کام لیں، غلط جگہ
مہر وغیرہ نہ لگے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی وہ خود بغیر سوچے سمجھے ٹھک کر کے بس صرف وہ جناب کسی نہ کسی نشانی پہ لگا دیں. نہیں جی، سوچ لیں کہ جس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو وہ بندے کیا ان میں صلاحیتیں ہیں، کیا وہ دیانتدار ہیں، ایتھیکلی کیسے آدمی ہیں، تبھی دیں، ورنہ نہ دیں. با مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دیں. محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ دیجیے گا. جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہو اس کو تو ہرگز ووٹ نہ دیجیے گا. اور اسپیشلی یہ ضرور یعنی ری چیک ضرور کر لیا کریں جن کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کہ واقعی مخلص ہیں اور اپنی بینیفٹ یا اپنی پارٹی یا اپنے فرقے کے جو ہیں ان کے لحاظ سے نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ واقعی کتنا خلوص ہے ان صاحب میں، انہوں نے کتنی اب تک خدمت کیا کی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی امیر لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کتنی لوگوں کی کیسی خدمت کی ہے اس کو بھی آپ ری چیک کر لیا کریں. اگر تمام امیدواروں کے حالات یکساں ہوں تو پھر جس سے زیادہ فائدہ کی امید اور کم نقصان کا اندیشہ ہو اس کو ووٹ دیں. پھر ٹھیک ہے، اگر سارے ہی اچھے لوگ ہیں، سارے ہی نیک لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ جس میں صلاحیت زیادہ اچھی ہے ان کو دیں. آپ روپیہ اور کسی مال لے کر کسی کو ووٹ نہ دیں کہ یہ ایک بدترین رشوت اور حرام ہے. کوئی آپ کو پیسے دے کے اب یہ فلانے کو دے دینا، اتنے پیسے دوں گا، تو یہ پھر نہ کریں، یہ تو رشوت ہی ہوگی. کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ بندہ ہی اس میں خلوص نہیں ہے اس آدمی میں، تبھی آپ کو پیسے دے رہا نا. فرقہ واریت، متعصب پارٹی اور جتھے کی جہالت کی طاقت کے لیے ووٹ نہ دیجیے، بلکہ صرف خلوص کے لحاظ سے یا ووٹ دیجیے گا. تو مشورہ یہی. اچھا، اس میں کسی بھی اسکالر کے ہاں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. سب قرآن مجید کی آیات کا امپلیکیشن وہی سمجھ رہے ہیں، سبھی سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. اچھا اب دیکھیے کہ یہ جو جہالت ہے یہ کیا ہے. اور یہ تو ہمارے ہاں جہالت سمپلی اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے. جہالت یہ عربی میں جو قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے جہالت کا، وہ یہ تھی کہ ہر قبیلے کے بندے اپنے ایسے غلام بن جاتے ہوتے تھے کہ وہ ان کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ سچائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سچائی کی کریں گے، اگر برائی کی کریں گے تو یہ بھی برائی کریں گے. تو یہ جہالت تھی. تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا، سمجھایا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی سمجھ سکے کہ جو لمبے عرصے تک آپ سے سیکھتے رہے. اب یہ ہوا تھا کہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں جو ایمان تو لے آئے لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنی جہالت میں رہے. یا چلو ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لائے وہ تو آپ کے پاس آئے، کچھ عرصہ کچھ دن تک رہ کے سیکھ لیا تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن اور بہت سے لوگ کے جو اپنے گھر میں بیٹھے ایمان لے آئے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ہی انہوں نے یہ کر دیا تھا، نہیں جی ہم تو حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس سے پھر حکومت نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک ایکشن کیا پھر اس میں. اچھا، کچھ ایسے جہالت یہ بھی ہوئی تھی کہ ایک بندے نے یہ سوچا کہ یار یہ سیاست میں بڑا فائدہ ہے نبوت کا، چلو جی اس نے اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا اور اس کے جتنے بھی اس کے قبیلے کے اور اس سے ملتے جلتے جو بھی ان کے دوست قبیلے تھے ان سارے کے لوگ ان کے مرید بن گئے تھے. اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ایکشن ان پہ بھی کیا تھا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ جہالت کی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ آپ کو سیاست میں بہت نظر آئے گی، اس سے ہمیں بچنا ہے. اب آئیے اگلا سوال، بھوک ہڑتال کیا درست ہے کہ نہیں؟